وہ لگ گیا ٹھیک ہے. الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. تعریف اس خدا کی کہ جس نے سارا جہاں بنایا. تعریف اس خدا کی کہ جس نے سارا جہاں بنایا. یہ زمین بنائی یہ آسمان بنایا.
آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، پھر اس مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پسے مرگ، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پسے مرگ، کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، کہ جائے کوچے اطہر میں تیرے بن کے غبار، جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ لکھا ہوا کلام ہے۔ جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے، کہ میں ہوں اور سگانے حرم کی تیرے قطار، گناہ کیا ہے اگر کچھ گناہ کیے ہیں میں نے، گناہ کیا ہے اگر کچھ گناہ کیے ہیں میں نے، تجھے شفیع کہے گا کون گر نہ ہو بدکار۔ یہ سوچ کے کہ آپ شفیع گناہگاراں ہیں، یہ سوچ کے کہ آپ شفیع گناہگاراں ہیں، کیے ہیں میں نے اکٹھے گناہوں کے انبار، اور امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور اور مار۔ عبادت کی نیت سے محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ نماز والا درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، حضرات، علماء کرام، آج کی یہ بابرکت محفل جو عظمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے، جو ایک بہت ہی اہم موقع پر حفاظ کرام کی دستار بندی کے حوالے سے منعقد ہے، دعا گو ہوں حق تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک طالب علم ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں
حضرات علماء کو اپنا سبق سناؤں گا، اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو حضرات اصلاح فرما دیں گے، اور اگر میں اپنا سبق سنانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میری سند متصل ہو جائے گی۔ یہ وہ عظمت اور باوقار پروگرام ہے کہ جس کو اس وقت اللہ رب العالمین کے نوری فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صمیم قلب سے۔ ویسے تو یہ کب رسم بن چکی ہے، لیکن میں دل کی عمیق گہرائیوں سے حضرت مولانا فیوز الرحمان صاحب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقین جانیں، جب میں یہاں پہنچا میں نے اس مسجد پہ نظر دوڑائی، یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا انسانی سیلاب، پھر ان میں سے اکثریت ماشاءاللہ سنت رسول کو اپنے چہروں پہ سجائے ہوئے، تو یقین مانیں یہ اس درویش کی محنت کا صلہ ہے کہ جس نے ان پہاڑی علاقوں میں آ کر بے آب و گیا جگہ کے اندر، جہاں اس دور کے اعتبار سے کوئی سہولت نہیں ہے، لیکن علماء نے سہولیات کو دیکھنا بھی کہا۔ قرآن کریم اور علوم قرآن کی خدمت کے لیے اللہ جنہیں قبول فرما لے ہے زہ قسمت۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں حفاظ کو، بالخصوص حفاظ اکرام کے والدین کو اور اہل محلہ کو، جن کی پرخلوص محنت کے ساتھ یہ گلشن اپنا سفر جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سال اس سے بھی بڑھ کر یہاں پر آپ کو حفاظ ملیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ اس پروگرام کی رونق آپ کو نظر آئیں گی۔ قرآن مجید کی فرقان حمید کی جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وقت انتہائی مختصر ہے، چند بے رب سی ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھے وعدے کے مطابق 2:30 بجے یہاں پہنچنا تھا، لیکن میں اپنی مسجد کے اندر بھی جمعہ پڑھاتا ہوں، اور پھر جمعے کے بعد اس سے پہلے تو ہم 2 بجے فارغ ہو جاتے تھے، لیکن آج ہمارے جمعہ کے بعد وہاں پر مسجد کے قبلہ کے سلسلے میں کچھ بات چل پڑی، تو پھر میرے 5-10 منٹ مزید وہاں لگ گئے۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں اپنا سبق ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو آپ دیکھتے وہ اس قرآن کی جلالت شان کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ قرآن کے جو فیوز و برکات ہیں، جو انوارات ہیں، جو تجلیات ہیں، ان کو برداشت نہ کر سکتا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اس امانت کو، اس قرآن مجید کو پیش کیا پہاڑ آسمانوں پر، فَأَبَيْنَا، انکار کر دیا، زمین پر فَأَبَيْنَا، اس نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں پر فَأَبَيْنَا، ان تینوں نے قرآن مجید کے اس بوجھ کو، ان تجلیات کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ لرز اٹھے۔ الہ العالمین، ہم اس قرآن مجید کے حاملین میں سے نہیں ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے اسے، تو پھر کس نے اٹھایا؟ اس قرآن کی تجلیات کو قبول کس نے کیا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ایک خاص انسان نے اس قرآن کریم کی تجلیات کو قبول کر لیا۔ اب یہ الف لام اشارہ کر رہا ہے وہ خاص رسول، وہ خاص انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی وہ دل ہے کہ جس میں تو سما سکے۔ ایک خاص انسان نے اس امانت کو سینے سے لگا لیا، اور وہ خاص انسان کون ہے؟ جس کی تخلیق کے لیے رب العالمین نے فطرت کی قسم اٹھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے یہ انسان خوب بنایا، خوب بنایا، اتنا خوب بنایا، اتنا خوب بنایا کہ اللہ نے کہا اب اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا، میں نے تو وہ قلم ہی توڑ دیا جس سے محمد مصطفیٰ پیدا کیا تھا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، یہ انسان بنایا اور پوری کائنات کو اللہ نے جب بنایا تو بائی آرڈر بنایا، بائی آرڈر بنایا، ہر چیز بھی اللہ نے حکم چلایا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہر چیز بے حکم چلا، کن کہا آسمان بلند ہو گیا، کن کہا زمین بچ گئی، کن کہا آسمان کے دامن میں ستاروں کا نظام موجزن ہو گیا، کن کہا سورج وجود میں آیا، کن کہا چاند بنا، کن کہا ندی نالے آبشار سمندر دریا موجزن ہو گئے، کن کہا چرند پرند، کن کہا پوری کائنات کا نظام مرتب ہو گیا۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا پوری کائنات کو کن سے پیدا کیا، بائی آرڈر پیدا کیا، لیکن ایک ذات ہے جسے بائی آرڈر نہیں بنایا، بائی چوائس بنایا ہے، اسے اس کی مرضی پہ بنایا ہے۔ اور حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کملی والے آپ سے زیادہ حسین تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کن عینی کے بجائے عینن ہونا چاہیے، تنوین ڈال دو، یہ عینی متکلم کی جو یا ہے یہ ختم ہو جائے گی اور نکرہ بن جائے گا، پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ صرف میری آنکھ نے نہیں، دنیا کی کسی آنکھ نے محمد تجھ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ حسن یوسفی کو دیکھنے والی انگلیاں تو کٹوا دیتی ہیں پر ایمان نہیں لاتی، اور جنہوں نے میرے آقا کے جمال جہاں آرا کو دیکھا انگلیاں کیا ہوتی ہیں، پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یہ ہے بائی آرڈر بائی چوائس بنایا۔
پوری کائنات کو اللہ نے کن سے بنایا، لیکن آمنہ کے لال تجھے بنانے سے پہلے اللہ نے پوچھا میرے محبوب بتا تجھے کیسے بناؤں، تجھے کیسے سنواروں؟ پھر جس طرح تیرا ذوق لطیف چاہتا گیا، دست جبلت اسی طرح تیرے حسین نقش و نگار سنوارتا گیا۔ یہ انسان بنایا، اور اس انسان کو دنیا میں اللہ نے ایک خاص پیغام دے کر بھیجا۔ وہ خاص پیغام، وہ خاص امانت کون سی ہے کہ مکہ والے جمع ہوئے، میرے آقا کے پاس آئے، وڈیرے چودھری خان بہادر قسم کے سردار سارے جمع ہو کے میرے آقا کے پاس آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو یہ دعوت دیتا پھرتا ہے، اس اپنے پروگرام میں، اس آفاقی امانت میں ہمارے ساتھ کچھ کمپرومائز کر لے، اور کمپرومائزنگ فارمولا بھی ہم پیش کر رہے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہمارے ساتھ مذاکرات کیجئے۔ بیت اللہ کی چابیاں بھی تیرے قدموں میں دیں گے، سرداری چاہیے تو سرداری بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مکہ کے جس گھرانے سے، جس دوشیزہ سے شادی کرنا چاہیں گے، بیٹیاں تو تیرے قدموں پہ قربان ہیں محمد، لیکن خدا را کمپرومائز کیجئے۔ یہ جو آپ دعوت دیتے پھرتے ہیں نا لا الہ، اس نے ہمارے پلے کخ بھی نہیں چھوڑا، اس میں کمپرومائز کیجئے۔ اور رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دو ٹوک الفاظ میں جواب دے دیجئے، قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ تمہاری دھمکیوں کو کیا کروں، تمہاری ترہیب کو، تمہاری دھمکیوں کو کیا کروں، ترہیب و ترغیب کو کیا کروں؟ مجھے تو وہ دینے والا ہے جس سے بہتر کوئی دینے والا ہی نہیں۔ مانتا ہوں اور منواؤں گا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ مکہ والو، وڈیروں، چودھریوں، خان بہادروں، سرداروں، تمہاری کامیابی کسی کمپرومائزنگ فارمولے میں نہیں، میرے اس آفاقی پیغام میں ہے، اس آفاقی امانت میں ہے۔ اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے ٹکرانے کا سوچ لیا تو یاد رکھیے گا یہ وہ آفاقی پیغام ہے جو مٹنے کے لیے نہیں آیا، جو سمٹنے کے لیے نہیں آیا، جو اسے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، یہ تو بڑھنے کے لیے آیا ہے، پھولنے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا نے وہ پیغام، وہ امانت مکہ والوں کے سامنے رکھی، جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا جربنا کا مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سچائی کے سوا، امانت داری کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جب میرے آقا نے اپنی بات پیش کی تو سب سے پہلے انہی نے پتھر اٹھایا، سب سے پہلے انہی نے پتھر اٹھایا۔ تو حق و صداقت کے نقش قدم پہ چلنے والوں، حق و صداقت کے پیغام کو لے کر چلنے والوں، اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو کہ سب سے پہلے تمہاری مخالفت تمہارے گھر سے ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہماری ٹانگ کھینچ رہے ہیں لوگ، اپنے بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مقصود کائنات کو تو پتھر پڑیں اور مجھے اور آپ کو لوگ ہار پہنائیں؟ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمارے دلوں میں نفاق آ جائے، منافقت آ جائے، سب ہم سے راضی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا مانتا ہوں اور منواؤں گا، قولوا لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ مکہ والے بولتے نہیں تھے، میرے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں، میں کہلوا رہا ہوں، آپ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا اعلان فرما رہے تھے، سامنے والے بولتے نہیں تھے۔ کیا منظر ہوگا؟ وہ اکیلا کھڑا تھا اس اکیلے کو راضی کرنے کے لیے، سامنے والے نہیں بولتے تھے، لیکن پھر بھی تنہا میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اسے ممبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے، تسبیح خانوں تک محدود نہ کیجیے، خانقاہوں تک، حجروں تک محدود نہ کیجیے، آرٹیفیشل درباروں تک محدود نہ کیجیے۔ یہ فران سے گونجا، بدر میں پہنچا، احد سے گزرتے ہوئے یرموک و تبوک، مدائن و قادسیہ سے ہوتا ہوا شاملی میں پہنچا، شاملی سے ہوتا ہوا بالا کوٹ میں پہنچا، کشمیر میں گونجا، قندھار میں پہنچا، آج فلسطین میں گونج رہا ہے۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دور پھر سے براہیم کی تلاش میں ہے۔ علامہ نے کہا کہ یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے، اور سفیر اسلام علامہ سید عبد المجید ندیم نور اللہ مرقدہ نے کہا میں ترمیم کرتا ہوں، اور ترمیم بھی ایسی کہ اقبال اگر سن لیتا تو جھوم جاتا، اس لیے کہ اب کسی ابراہیم نے نہیں آنا، ختم نبوت کی صد سکندری ہے۔ یہ دور پھر سے شبیر کی تلاش میں ہے، اور شبیر لقب ہے حضرت حسین کا۔ یہ دور پھر سے شبیر کی تلاش میں ہے۔ علامہ نے کہا صنم کدا ہے جہاں، اور عبد المجید ندیم نے کہا ستم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، دولت کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور اقبال نے کہا یہ تو تمہارے تخیلاتی بت ہیں، یہ تو تمہارے بت ہیں جنہیں تم نے پال لیا ہے۔
ان بتوں کی وجہ سے، ان خیالی پلاؤ کی وجہ سے اس کو ناراض کرتے ہو، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ جب بوڑھے ہو جاتے ہو نا تو یہی اولاد دعا کرتی ہے الہ العالمین اس بوڑھے کو چک لے تاکہ ہم مال تقسیم کریں۔ یہی اولاد، کسی عام بندے کی بات ہوتی تو پھر بھی شک کی گنجائش تھی۔ قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم عدو لکم فاحذروا، یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ تو تمہاری جانی دشمن ہے، چھوڑ دو اسے۔ اقبال قرآن کا شاعر تھا، قرآن کی تفسیر میں اشعار کی زبان میں تفسیر کی۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پارٹیوں کے بت، علاقائیت کے بت، قومیت کے بت، لسانیت کے بت، سیاست کے بت، برادریوں کے بت، ملکیت کے بت، وہ بت جو اسلام نے توڑے تھے ہوس نے پھر بنا ڈالے۔ اور اقبال نے کہا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے پہلو میں تصویریں۔ آج ہماری ہوس نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہو، فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، قومیت میں بٹے ہوئے ہو، لسانیت کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ایک بار پھرا نعرہ تکبیر لگا، ان بتوں کو پاش پاش کر دے اور توحید کا علم لہرا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آفاقی پیغام، یہ تھا وہ آفاقی، یہ تھی وہ آفاقی امانت کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے زمین و آسمان پر اس امانت کو پیش کیا۔ وہ لرزہ بر اندام نظر آئے، پھر ایک خاص انسان نے اسے سینے سے لگا لیا، اور اس خاص انسان نے اس خاص انسان کے اس خاص انسان کی قوت برداشت کا عالم یہ ہے کہ جس نے زندگی کی 40 بہاریں
اس پہاڑ کے دامن میں نچھاور کی، اس پہاڑ کے دامن میں گزار دی کہ جس پہاڑ کی تقدیس پر میں دنیا کے سارے پہاڑوں کو نچھاور کر دوں۔ جبل نور، اس پہاڑ کے دامن میں میرے آقا نے زندگی کی 40 باریں گزاری ہیں، اور وہ پہاڑ بھی کہتا ہوا نظر آیا ہے کہ محمد میرے دامن میں اتنی وسعت کہاں، میرے دامن میں اتنی قوت برداشت کہاں کہ میں اس امانت کو سنبھال سکوں۔ اللہ نے وہ قوت برداشت، اللہ نے وہ تجلیات کا مرکز بھی تجھے بنایا ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑ مل کر بھی مجھ پہاڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں پہاڑ